دعوت اسلامی والے اتنا چندہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ایک چندہ پارٹی بھی کہا جاتا ہے. تو ذرا بتائیے گا کہ اتنا چندے کا کیا کرتے ہیں، کہاں چھوڑتے ہیں اسے؟ اللہ اکبر. پیسے کا سب پوچھتے ہیں، پیسہ کیوں جمع کرتے ہیں. کام کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور کام کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ یہ تو کہتے ہو کہ آپ پیسہ کیوں لے رہے ہو، لیکن جو اس پیسے سے امت کو بینیفٹ ہو رہا ہے، جو فوائد مل رہے ہیں، اتنے سارے جامعات، دینی ادارے، مساجد، مدارس، کس قدر جو ہے نا وہ دین کا فائدہ وہ لوگ کر رہے ہیں. تو اس دینی فائدے پر بھی کبھی نظر کی ہے، یا صرف یہی پوچھو گے کہ بھائی آپ پیسہ کیوں اتنا جنریٹ کرتے ہو. دیکھیے دین جو ہے نا، دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جو سورس ہے، یعنی کہ اس کو چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ڈونیشن ہے. ڈونیشن کی ترغیب دینا رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور ڈونیٹ کرنا، ڈونیشن دینا، چندہ دینا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے. ٹھیک ہے. غزوہ جیش الاسرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی. تو جو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اپنی حسب استطاعت پیش کیا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 1000 اونٹ ما ساز و سامان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ کیا ہے؟ چندہ ہی تو ہے. پھر یہ چندہ کہاں لگا؟ اسلام اور مسلمانوں کی جو ہے وہ بہبود اور خیر و فلاح کے اوپر لگا. اسی طرح دعوت اسلامی جو چندہ کرتی ہے اس سے کس کے بچے پڑھاتی ہے؟ میرے اور آپ کے بچے، مسلمانوں کے بچے. تو مسلمانوں سے پیسہ لے کر مسلمانوں ہی کے اوپر خرچ کیا. تو یہ اعتراض تو محض باطل چلا گیا کہ آپ صرف یہ کہتے ہو کہ اتنا سارا چندہ کر رہے ہیں، اتنا سارا چندہ کر رہے ہیں. جو دنیا بھر میں جو جامعات کا نیٹ ورک بچھا دیا، مدارس کا نیٹ ورک بچھا دیا، ایک بہترین قسم کا ایک اچھا پرسپشن قائم کر دیا دین کے لیے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مفت میں ہو جاتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ چندہ دعوت اسلامی کے لیے دیں. میں بھی دیتا ہوں انشاءاللہ اور دوں گا انشاءاللہ. تو دعوت اسلامی والے اپنے مراکز میں ایسے متنازع لوگوں کو بلاتے ہیں جیسے کہ سیاستدان اور اداکار وغیرہ، کیا ان کا بلانا شریعت کے دائرے میں درست ہے؟ دیکھیں، ایک تو بلانا یوں ہوتا ہے کہ جیسے دوستانہ ماحول میں بلا لیا، گپ شپ لگائی. لیکن مراکز میں کسی ادارے کے وزٹ کے لیے جب آپ کسی شخصیت کو بلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ہر چیز سے مطمئن ہیں اور اس کے ساتھ متفق ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ ایک شخصیت کو بلا رہے ہیں، اپنے ادارے کا وزٹ کروا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں کا ماحول دیکھے اور دیکھے کہ دین کا کام کتنے آرگنائز طریقے کار سے ہو رہا ہے، اور یوں وہ بھی متاثر ہو، وہ بھی اس نیکی کے کام میں تعاون کرے، خود متاثر ہو کر نماز روزے کا پابند بن جائے. اس میں کیا غلط ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے وفود نہیں آتے تھے کہ جو غیر مسلم تھے؟ آتے تھے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے آئے. حضور کا صرف چہرہ دیکھا تو کہنے لگے لیس وجہہ بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. متاثر ہوئے، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے. اور پھر ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. حبر الامہ، حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یوں جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے واقعات ہیں. وفود حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. تو اسی طرح آج کیا میں اپنے ادارے میں کسی کو وزٹ کرنے کے لیے لاتا ہوں اور وہ پھر میرا دین کا جو کام ہے اس کو دیکھتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، وہ بھی نمازی بن جاتا ہے، روزہ دار بن جاتا ہے، اور نہیں بھی بنتا بالفرض. ایک بات ہے نہیں بھی بنتا تو ہم نے تو اپنا کام کیا نا. ہمارا ثواب تو کوئی ڈنڈا لے کر دوسرے کو نماز پڑھانے پر تو نہیں نہ ملتا، بلکہ نماز کو کہنے پہ ملتا ہے. ہمارا یہی کام ہے کہ ہم جو ہے وہ، یعنی ہمارا میں لفظ یوز کر رہا ہوں، ہمارا سے مراد یہ کہ ایک جو عالم ہوتا ہے یا جو مبلغ ہوتا ہے اس کا اتنا ہی کام ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کو واضح کر دے،
وہ عوام کے سامنے بات کر دے، اب اس پہ عمل کروانا یہ تو صاف بات ہے کہ کسی کا بھی کام نہیں ہے۔ آپ نے علماء دین سے ایک، جب علماء کرام بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو جب تقریر ختم کر رہے ہوتے ہیں، بیان ختم کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک لفظ بولتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سیم ہے کہ ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم تمہارے سامنے واضح طور پر بات کو کھول دیں، ہم تمہارے سامنے احکامات پہنچا دیں۔ اب اس کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم تمہیں دکھائیں کہ اچھا یہ ہے، ہم تمہیں بتائیں کہ اچھا یہ ہے۔ اب اس کو اختیار کرنا نہ کرنا سامنے والے کی مرضی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے میرے خیال سے، بلکہ ماشاءاللہ ایسے ایسے اداکار، گلوکار، فنکار لوگ، بڑے بڑے جو ہے وہ سنگر لوگ ماشاءاللہ اس ماحول میں آتے ہیں اور صحبت کا اثر لیتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہیں کھڑے کھڑے جو ہے وہ مائک لے کر کے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے سنگر اور جو ہے وہ فنکار لوگ جنہوں نے گانے باجے کی دنیا چھوڑ کر نعت کی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ تو یہ کتنا بڑا کام ہے اللہ کے فضل سے۔ ہم بات تو میں بھی کرتا ہوں، بات آپ بھی کرتے ہیں، ہم ہر جمعے ممبر پر جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو سے متاثر ہو کر کے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کے اپنے گناہ چھوڑنے کی توبہ نہیں کرتا، نہ وہ روتا ہے، نہ اس کو وہ رقت ملتی ہے۔ لیکن یہ ایک ماحول ہے، یہاں بیٹھنے والا، اس ماحول کے اندر جو ہے وہ سروائیو کرنے والا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے اوپر ایک رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے، اس کو میرے خیال سے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔